آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو اکثر متنازع سمجھا جاتا ہے، لیکن جس کی تاریخ شاید انسانی تہذیب جتنی ہی پرانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عصمت فروشی، جسے دنیا کا قدیم ترین پیشہ بھی کہتے ہیں، آخر یہ شروع کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ یہ سوال ہمیں بہت پیچھے لے جاتا ہے، صدیوں نہیں ہزاروں سال پیچھے۔ قدیم میسوپوٹامیا یعنی دجلہ اور فرات کی سرزمین، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس عمل کو آج ہم شاید معاشرے کے تاریک پہلوؤں سے جوڑتے ہیں، اس کی ابتدا تہذیب کے مقدس ترین مقامات یعنی قدیم مندروں میں ہوئی تھی۔ یہ سننے میں ہی عجیب لگتا ہے نا؟ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، تاریخی تحقیقات، آثار قدیمہ، پرانی تحریریں، وہ ہمیں سومیر اور بابل جیسے شہروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان ذرائع کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا، اس کی شروع کی شکل کیا تھی، اور کیوں اسے شروع میں گناہ یا شرم نہیں بلکہ ایک مقدس رسم کا درجہ حاصل تھا۔ ہمارا مقصد بس اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ زمانے کے ساتھ یہ کیسے بدلا، اور وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے اسے تاریخ کا ایک آپ کہہ لیں مستقل حصہ بنا دیا۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا کی بات کریں تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں زراعت شروع ہوئی، شہر بنے، اورک، بابل اور شہروں کے ساتھ مذہب، تجارت، طاقت، یہ سب چیزیں سامنے آئیں۔ یہ پس منظر اہم ہے کیونکہ اسی میں اس عمل کی جڑیں ہیں۔ جی بالکل، اور یہیں پر کہانی کا سب سے حیران کن پہلو آتا ہے۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ عصمت فروشی کا پہلا منظم نظام جسے ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں وہ سیدھا مذہب سے جڑا ہوا تھا۔ یہ کوئی گلی محلے کا کام نہیں تھا، یہ ان بڑے مندروں میں ہوتا تھا جو زرخیزی اور محبت کی دیویوں کے لیے تھے۔ سمیر میں انانا، بعد میں بابل میں آشتر کے نام سے یہ دیویاں بہت یوں سمجھے طاقتور مانی جاتی تھیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو خواتین یہ کام کرتی تھیں ان مندروں میں، انہیں آج کے معنی میں طوائف نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ذرائع انہیں مقدس طوائفیں یا مندر کی کنیزیں کہتے ہیں۔ یہ تو خود ایک عجیب اصطلاح ہے۔ کیا انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا؟ دیکھیں، عزت شاید صحیح لفظ نہ ہو، لیکن ہاں انہیں گناہ گار یا معاشرتی طور پر کمتر نہیں سمجھا جاتا تھا جیسا بعد میں ہوا۔ ان کا ایک کردار تھا، ایک مذہبی کردار۔ وہ دیوی کی خدمت گزار تھیں۔ ان کا کام ایک مقدس فریضہ تھا، ایک رسم جس سے مانا جاتا تھا کہ دیوی کی طاقت زمین پر آتی ہے، فصلیں اچھی ہوتی ہیں، نسلیں چلتی ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے رابطے کا ذریعہ تھیں خدا اور انسان کے بیچ۔ ان کا درجہ عام عورتوں سے الگ تھا، نہ پوری طرح عزت والا، نہ قابل مذمت، بس ایک خاص مذہبی حیثیت تھی۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان میں بھی درجات تھے شاید۔ اچھا، یہ تو خواتین کے کردار کی بات ہوئی، لیکن مرد کیوں جاتے تھے ان مندروں میں؟ کیا یہ صرف وہ جنسی تسکین کی بات تھی یا اس میں بھی کوئی عقیدہ شامل تھا؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ مردوں کی اکثریت صرف حوث کی وجہ سے نہیں آتی تھی۔ یقیناً انسانی خواہش تو ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ زیادہ گہرا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ مندر میں مقدس خاتون کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا خود ایک مذہبی عمل ہے۔ یہ دیوی کو خوش کرنے کا، اس کی برکت لینے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے کائنات میں زرخیزی کی قوتیں چلتی ہیں، جو کھیتی باڑی، خاندان، پورے معاشرے کے لیے اچھا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی اجتماعی رسم تھی، جسمانی عمل کو روحانی مقصد سے جوڑا گیا تھا۔ آج ہمیں عجیب لگتا ہے، پر اس وقت کے نظریات میں یہ فٹ بیٹھتا تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عصمت فروشی کا پہلا باقاعدہ نظام اسی مذہبی ڈھانچے کے نیچے مندروں کی دیواروں کے اندر بنا، تاریک گلیوں میں نہیں بلکہ شہر کے مقدس ترین مرکزی مقامات پر۔ یہ تو واقعی ایک بالکل مختلف تصویر ہے اس سے جو عام طور پر ذہن میں ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور اس نظام کو چلانے والے کون تھے؟ آج کل کے دلال یا کوئی جرائم پیشہ لوگ نہیں تھے۔ اس کے اصل منتظم خود مندر کے بڑے پادری اور پجارنے تھیں۔ یہ مذہبی طبقہ تھا جو ان رسومات کو دیکھتا تھا، قانون بناتا تھا اور آمدنی کو کنٹرول کرتا تھا۔ اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ سب دیوی کے حکم سے ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دیوی خود چاہتی ہے کہ اس کے مندر میں ایسے نذرانے آئیں، ایسی رسمیں ہوں۔ اس سے ان کی طاقت اور بڑھتی تھی۔ نذرانوں کی بات کی آپ نے، تو ان خدمات کی قیمت کیسے ادا ہوتی تھی؟ کیا یہ پیسوں کا لین دین تھا؟
شروع میں تو ہمیشہ کرنسی کی بات نہیں تھی، قیمت ضرور تھی ہر ملاقات یا رسم کی، لیکن وہ اکثر نذرانے کی شکل میں ہوتی تھیں۔ اناج ہو سکتا تھا، تیل، شراب، چاندی کے کچھ ٹکڑے، کبھی کبھی کوئی جانور بھی۔ یہ سب چیزیں مندر کے خزانے میں جاتی تھیں۔ اس سے مندروں کو بہت دولت ملی، معاشی طاقت ملی۔ وہ صرف عبادت گاہ نہیں رہے، بڑے معاشی ادارے بن گئے، اور اس پیسے سے مندر اور بڑے بنے، پادریوں کا اثر بڑھا، ریاست سے تعلقات گہرے ہوئے، اور وہ خواتین جو اس نظام میں تھیں وہ ایک طرح سے اس بڑی مشین کا پرزہ تھیں، عقیدے، مجبوری اور بقا کے درمیان۔ یہ تو ہوئی مذہبی شروعات، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمل مندروں سے باہر آیا، ایک تجارتی شکل اختیار کر گیا۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ جو چیز مقدس تھی وہ کاروبار کیسے بنی؟ لگیں اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں۔ شہر بڑے ہوئے، آبادی بڑھی، تجارت بڑھی، لوگ سفر کرنے لگے، جنگوں سے واپس آنے والے فوجی، تاجر، مسافر، انہیں شہروں میں عارضی طور پر صحبت کی ضرورت ہوتی تھی۔ مندروں کا نظام شاید سب کے لیے کافی نہیں تھا، یا ہر کوئی مندر جانا بھی نہیں چاہتا ہوگا، اور شاید وقت کے ساتھ مذہب کا اثر روزمرہ زندگی پر کچھ کم بھی ہوا ہو۔ ان سب چیزوں نے مل کر ایک نئی مارکیٹ بنا دی جو مندر کے نظام سے باہر تھی۔ اور ظاہر ہے جہاں مارکیٹ ہو وہاں کوئی نہ کوئی اسے منظم کرنے والا بھی آتا ہے۔ ریاست کا کیا کردار تھا اس میں؟ بالکل، یہیں پر ریاست یعنی بادشاہ اور گورنر سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مندروں کے باہر بھی یہ ہو رہا ہے اور یہ بے لگام ہو سکتا ہے، تو انہیں اس میں ایک طرف تو بدنظمی کا ڈر تھا، دوسری طرف آمدنی کا ذریعہ بھی نظر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اسے منظم کریں، قانون بنائیں، جگہ مقرر کریں تو اسے قابو کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم، اس پر ٹیکس لگایا جا سکتا تھا۔ ہمیں پرانے قانونوں میں، جیسے حمورابی کے قانونوں میں، اشارے ملتے ہیں جو جنسی تعلقات اور خاندان کو منظم کرتے ہیں، اور ان کا اثر ان خواتین پر بھی پڑتا ہوگا۔ تو ریاست کی شمولیت نے اسے اور پکا کر دیا۔ تو مطلب جو چیز مذہبی نذرانہ تھی وہ اب ٹیکس والا کاروبار بن رہی تھی۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ جی، بہت بڑی تبدیلی۔ اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو باقاعدہ کوٹھے بننے لگے۔ یہ اکثر شہروں کے خاص علاقوں میں ہوتے تھے، تجارتی راستوں کے پاس، بندرگاہوں پر، شہر کی دیواروں کے قریب جہاں مسافر آتے جاتے تھے، یا بازاروں کے آس پاس۔ اب یہ جگہ مقدس نہیں تھیں، اور انہیں چلانے والے پادری نہیں بلکہ عام لوگ تھے جو منافع کمانا چاہتے تھے۔ تو جو عمل دیوی کے لیے شروع ہوا تھا وہ بڑی حد تک مردوں کے کنٹرول میں، پیسے کے بدلے جسم بیچنے کا پیشہ بن گیا۔ حالانکہ کچھ عرصے تک شاید دونوں شکلیں، مذہبی اور تجارتی، ساتھ ساتھ چلتی رہی ہوں گی۔ یہ سب جان کر سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ عمل الگ الگ شکلوں میں صحیح ہزاروں سال سے چلتا کیوں آ رہا ہے؟ میسوپوٹیمیا سے آج تک ہر تہذیب، ہر معاشرے میں یہ رہا ہے۔ اس کے تسلسل کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، یہ بہت سے عوامل کا مجموعہ ہے۔ سب سے بنیادی تو انسانی خواہشات اور تنہائی ہے۔ دوسری بڑی وجہ سماجی اور معاشی عدم مساوات ہے، خاص طور پر مرد اور عورت کے درمیان طاقت کا فرق۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جہاں بھی غربت، مجبوری اور عورتوں کے لیے معاشی مواقع کم رہے ہیں، وہاں یہ پیشہ زیادہ پایا گیا ہے۔ جنگیں، قحط، سماجی بحران، یہ بھی اکثر خواتین کو اس طرف دھکیلتے ہیں۔ اور پھر معاشرے کا رویہ بھی ہے، کچھ نے اسے ضروری برائی سمجھا، کچھ نے مذمت کی، لیکن ختم کوئی نہیں کر سکا۔ یہ انسانی فطرت اور سماجی نظام کی پیچیدگیوں کا ایک، اب کہہ لیں، تلخ عکس ہے۔ تو اگر ہم واپس اپنے شروع کے سوال پر آئیں کہ اس کے ابتدائی رہنما کون تھے، تو جواب ملتا ہے کہ وہ آج کے معنی میں مجرم نہیں تھے، بلکہ وہ مذہبی پیشوا تھے، پادری، پجارنے اور بعد میں حکمران طبقہ۔ انہوں نے اسے ایک ادارے کی شکل دی۔ بالکل، انہوں نے اسے مذہب کا لبادہ پہنایا، دیوی دیوتاؤں کے نام پر جواز دیا، اور ایک ایسا نظام بنایا جس سے ان کے خزانے بڑھتے تھے اور ان کی طاقت بڑھتی تھی۔ بعد میں جب ریاست نے اسے منظم کیا تو مقصد کنٹرول اور ٹیکس تھا۔ ان ابتدائی رہنماؤں نے، چاہے وہ مذہبی تھے یا سیکولر، اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اسے ادارہ جاتی شکل دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب
پوچھا جائے کہ عصمت فروشی کہاں اور کیوں شروع ہوئی تو جواب ہمیں ہزاروں سال پہلے قدیم میسوپوٹیمیا کے زرخیز میدانوں میں ملتا ہے، وہاں کے مندروں کی دہلیز پر۔ یہ ایک مذہبی رسم کے طور پر شروع ہوئی، مقصد تھا دیوتاؤں کو خوش کرنا، زرخیزی لانا۔ پھر وقت کے ساتھ سماجی، معاشی، سیاسی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ایک تجارت بن گئی۔ اور آخرکار یہ انسانی تاریخ کے سب سے مستقل، متنازع اور پیچیدہ سماجی مظاہر میں سے ایک بن گئی۔ یہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ تہذیب کی لمبی کہانی میں بقا کی جدوجہد، انسانی خواہشات، طاقت کا کھیل اور سماجی عدم مساوات کیسے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف جنس کا معاملہ نہیں، بلکہ معیشت، مذہب، سیاست، سماجی ڈھانچے سب کا عکس ہے۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا وہ بنیادی عوامل یعنی بقا کی ضرورت، خواہشات کی تسکین، طاقت کا عدم توازن اور سماجی معاشی ناہمواری جنہوں نے ہزاروں سال پہلے میسوپوٹیمیا میں اس عمل کو جنم دیا اور پھر اسے قائم رکھا، کیا وہ آج کی اس جدید دنیا میں بھی کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی سطح پر اپنا کردار ادا نہیں کر رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔